اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ترجمے کی طرف۔ سب سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب بنو اسرائیل کو چل رہا ہے۔ پہلے پاؤ کے بعد بلکہ اس سے ایک رکوع پہلے یہ ایڈریس شروع ہوا تھا۔ پھر جب پاؤ ختم ہوا تو اگلے پاؤ میں باقاعدہ شروع ہوا کہ تم لوگوں کو اللہ نے کن کن نعمتوں سے نوازا، مگر تم نے اپنی بے وقوفی سے ان نعمتوں کا فائدہ اٹھانے، شکر ادا کرتے، اللہ کی عبادت میں لگ جاتے، اس کے بجائے تم اکڑ گئے۔ تم نے سمجھا ہم تو کوئی خصوصی اسپیشل بندے ہیں اللہ میاں کے، لہٰذا ہم جو چاہیں کریں، کیونکہ ہم اولاد جو نبیوں کی ہیں، ہم جو فلاں ہیں، اس لیے یہ جو تمہارے اندر احساس پیدا ہوا تھا اس نے تمہیں نقصان دیا اور تم اللہ کے حکموں کی واضح خلاف ورزی کرتے تھے، اور پھر احساس یہ کرتے تھے کہ ہمیں جہنم میں گئے بھی صحیح تو کچھ دن جائیں گے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، اگر جہنم میں گئے بھی صحیح تو چند دن جائیں گے اور اس کے بعد پھر اللہ نکال کے ہمیں جنت میں داخل کر دے گا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جو بتا رہے ہیں، فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، میثاق مضبوط وعدہ، بنی اسرائیل بنو اسرائیل سے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، جب ہم نے بنو اسرائیل سے پکا وعدہ لیا، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کو نہیں پوجو گے، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرو گے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ یہ تو تھے اصل حکم، بنیاد۔ اس کے بعد معاملات بھی تمہارے اچھے ہوں گے، کس طرح کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین سے اچھا سلوک کرو گے، احسان کی نوعیت کا عمل کرو گے، برابری کا عمل نہیں ہوگا، احسان کا ہوگا، یعنی انہوں نے جو تمہارے ساتھ کیا تم اس سے بہتر صورت میں ان سے رویہ رکھو گے۔ وَذِي الْقُرْبَى، اور یہی احسان کا رویہ پہلے تو والدین کے ساتھ ہوگا،
وذل قربا، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی، جو قریبی تمہارے لوگ ہیں، چاہے رشتے میں قریب ہیں یا کسی بھی حوالے سے تمہارے قریب اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ، والیتامہ، اور یتیموں کے ساتھ، یعنی معاشرے کے اس طبقے کے ساتھ جس کے سر کے پہ کوئی سہارا نہیں ہے، تم نے سہارا بننا ہے، والمساکین، اور مسکینوں سے بھی، یعنی معاشرے کا وہ طبقہ جو بالکل دب گیا ہے، معاشرتی دور میں، معاشیات کی دور میں بیچارہ پیچھے رہ گیا ہے، ان کو بھی سنبھالو گے۔ یہ تو ہوگا تمہارا رویہ، تمہارا بیہیویئر، تمہارے معاملات۔ اس کے علاوہ جو گفتگو ہے اس کے بارے میں فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ گفتگو کرو گے تو اچھی گفتگو کرو گے، تمہاری گفتگو سے دل نہیں ٹوٹنے چاہیے، تمہارے گفتگو جو ہے وہ کسی کو خراب نہیں کرنی چاہیے تمہیں، بلکہ تمہاری گفتگو جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے، لوگوں سے اچھی باتیں کرو، بھلی باتیں کرو۔ اس کے بعد اللہ کا جو بتایا گیا تھا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اس میں مین عبادتوں کا ذکر آ رہا ہے، فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دیا کرو۔ یہ تھا اللہ نے جو پکا وعدہ لیا تھا بنو اسرائیل سے۔ پھر اب اللہ تعالیٰ انہیں فرما رہے ہیں ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ، پھر تم پھر گئے، مکر گئے اپنے وعدے سے، منہ موڑ لیا تم نے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْکُمْ، سوائے بہت کم لوگوں کے تم میں سے، کچھ تھے جو اپنے وعدے پہ پورے اترے۔ جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں سے بھی اللہ نے قرآن اور کلمے اور نماز کے ذریعے سے وعدہ لیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا وعدہ ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن بہت کم ہے جو اس پر قائم ہے، بہت سے لوگ پھر جاتے ہیں۔ ایسے بنو اسرائیل کا بھی تھا، فرمایا وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم تو ہو ہی مکر جانے والے، منہ موڑ کر پھر جانے والے، منہ موڑ کر پھر جانے والے ہو، یعنی تمہاری تو طبیعت ہی یہی بن چکی ہے کہ وعدہ کیا اور پھر گئے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے مضبوط وعدہ لیا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، تم آپس میں خون نہیں بہاؤ گے، لا تسفکون، تم سب خون نہیں بہاؤ گے، دماءکم، خون اپنا، اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم، اور اپنی جانوں کو نہیں نکالو گے، گھر سے باہر نہیں نکالو گے اپنے آپ کو، من دیارکم، اپنے گھروں سے، اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، اچھی طرح وعدہ کیا، وانتم تشہدون، جبکہ تم خود اس کے گواہ ہو، یعنی جو موقع پہ موجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہیں انہیں بھی پتہ ہے کہ ایسی بات ہے، لیکن ہم نے یہ وعدہ پورا نہیں کیا۔ اشہدون کے معنی تم گواہ ہو، کیا گواہ ہو؟ یہ چیز تم سے پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا ثم، پھر، انتم، تم لوگ ہو، ہاؤلا، وہ لوگ، تم وہ لوگ ہو، کہ تقتلون، یا تم یہ لوگ ہو، تقتلون، کہ تم قتل کرتے ہو، انفسکم، اپنے ہی لوگوں کو، اپنے ہی آدمیوں کو قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم، اور تم اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو، من دیارہم، ان کے گھروں سے نکال باہر کرتے ہو، تظاہرون علیہم، ان کے خلاف مدد کرتے ہو، ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کرتے ہو، اپنے دشمنوں کی مدد کرتے ہو اپنے ہی لوگوں کے خلاف، بالاسم والعدوان، گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ، گناہ اور زیادتی کے ساتھ خود اپنے ہی دوستوں، اپنے ہی جو قوم کے لوگ ہیں، اپنے ہی جو مذہب کے لوگ ہیں، ان کے خلاف تم کاروائیاں کرتے ہو، دشمن کے ساتھ دیتے ہو۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، یعنی ایک طرف تو تمہارا یہ حال ہے کہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف دشمن کی مدد کرتے ہو، قتل بھی کرتے ہو اپنے ہی لوگوں کو، ان کے گھروں سے بے گھر بھی کرتے ہو، اور پھر بڑے دیندار بن جاتے ہو۔ کیسے؟ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آتے ہیں، یعنی جب گھروں سے نکلوایا تھا تو قیدی تو بن گئے نا دشمن کے ہاتھ میں، اور پھر جب وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آتے ہیں، تفادوہم، تم انہیں فدیے میں چھڑوا لیتے،
پھر انہیں فدیے میں بدلے میں چھڑوا لیتے ہو۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، جب کہ خود ان کو نکالنا بھی حرام تھا، جب کہ خود ان کو نکالنا بھی حرام تھا۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، تو کیا تم کتاب کے، شریعت کے کچھ حصے کو مانتے ہو، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْض، اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو۔ فَمَا جَزَاءُ، تو کیا بدلہ ملے گا، کیا بدلہ ہوگا، مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ، جو ایسا کرتا ہے، منکم، تم میں سے، الا خزی، سوائے رسوائی کے، یعنی اس کا بدلہ صرف رسوائی ہے، ذلت ہے، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں۔ دیکھ رہے ہیں، جو اپنی شریعت کے کچھ حصے پر عمل کریں اور کچھ حصے پر عمل نہ کریں، ان کے لیے اللہ نے بتا دیا کہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور باقی رہ گیا جو قیامت کا دن، تو فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، یُرَدُّونَ، انہیں لوٹایا جائے گا، اِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، سخت ترین عذاب کی طرف۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے، اما تعملون، اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو، جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارے رب کی نظر میں ہے۔ کیمرے، CCTV اللہ کے تمہیں دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ، ہر جگہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، اور تم پوری طرح اللہ کی آبزرویشن میں ہو۔ تو یہ سنایت انہیں جا رہا ہے، لیکن ٹٹولا ہمیں جا رہا ہے کہ شریعت کے کچھ پر عمل کرو گے اور کچھ پر عمل نہیں کرو گے، کہ ہیں ہم مسلمان لیکن عمل پوری طرح مسلمانوں والے نہیں کرو گے تو دنیا میں رسوا ہوگے۔ میرے خیال میں یہ ہم خود بھی دیکھ رہے ہیں، اور شاید ہم امید میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آخرت ہم جنت میں جائیں گے، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ نے بتا دیا یردون الی اشد العذاب، آخرت میں عذاب تو اور زیادہ سخت ہوگا۔ پتہ نہیں ہم کس وہم و گمان میں اور خیالوں میں بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا یہ جو لوگ شریعت کے ساتھ کھیلتے ہیں، کچھ پہ عمل کرتے ہیں کچھ پہ عمل نہیں کرتے، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی۔ یہ جو خرید و فروخت کیا ہوتی ہے، جس چیز کی مجھے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ میں لے لیتا ہوں، اور جس کی ضرورت نہیں ہوتی وہ دے دیتا ہوں، اسے کہتے ہیں خرید و فروخت۔ تو میں خریدتا وہ چیز ہوں جس کی میں سمجھتا ہوں مجھے ڈیمانڈ زیادہ ہے۔ تو فرمایا یہ وہ بد نصیب ہیں کہ ان کے پاس دو آپشن تھے، ایک دنیا کی زندگی، ایک آخرت کی زندگی۔ انہوں نے آخرت کی زندگی دے کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے کہ یار دنیا اچھی گزرنی چاہیے، آخرت تو دیکھتے رہیں گے پھر کیا ہوتا ہے۔ فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یہ وہ بد نصیب ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی خریدی بالآخرت، آخرت کے بدلے۔ چلیں یہ تو ان کا ایکشن ہوا، تو اس کا جواب اللہ میاں کیا دیں گے؟ فرمایا فلا یخفف، خفیف نہیں کیا جائے گا، خفیف کے معنی کم کرنا، لائٹ کر دینا، تھوڑا کر دینا، تھوڑا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ عنہم العذاب، ان سے عذاب کو، اس لیے تھوڑا نہیں کرے گا، بہرحال تھے تو بیچارے نام لینے والے، اللہ عذاب کو کم نہیں کرے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ایسے لوگوں کو کوئی سپورٹ دی جائے گی، نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اس کے بعد بنو اسرائیل کے جو سب سے جن کے ساتھ سب سے زیادہ تعلق تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور اس کے بعد ان کے جو آخری نبی تھے بنو اسرائیل کے اندر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ ان دونوں کا ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے دی جو پوری شریعت اس کے اندر موجود تھی۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور یہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو پھر بیچارے اب کیا کرتے۔ فرمایا وَقَفَّيْنَا، اور ہم نے پے در پے بھیجا، ان کے پیچھے بھیجا، من بعدہ، اس کے بعد، حضرت موسیٰ کے بعد، بالرسل، رسول بھیجے، یعنی اللہ نے اس کے بعد بھی کئی رسول بھیجے۔ وَآتَيْنَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور انہی رسولوں میں سب سے آخر میں حضرت عیسیٰ بن مریم آئے۔ وَآتَيْنَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، تو
تو ہم نے عیسیٰ بن مریم کو روشن نشانیاں دی، یعنی واضح ایسی نشانیاں دی جس سے کنفرم ہو گیا کہ وہ بھی اللہ کے رسول ہیں، کوئی شک والی بات نہیں تھی۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ایدنا، ہم نے انہیں سپورٹ دی، تائید کی، انڈوز کیا انہیں، بروح القدس، روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو سپورٹ بھی ملتی رہی جو مستقل ان کی حفاظت کرتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا بنو اسرائیل میں۔ اللہ کہتے ہیں افکلما، تو کیا جب کبھی بھی جاءکم تم سب کے پاس آئے، رسول کوئی بھی رسول، بما لا تہوا جو پسند نہیں آتا تھا، انفسکم تمہارے دلوں کو، لیکن ہمیں تو وہ پسند آئے گا جو میٹھی میٹھی باتیں کرے گا، جو کہے گا کہ یہ جو کر رہے ہو یہ حرام ہے، یہ نہ کرو، آپ کی میری لڑائی اس سے شروع ہو جاتی ہے۔ یہی مسئلہ ہے کہ وہ پھر رسول پسند نہیں آتا، کیونکہ رسول جو ہے وہ بری باتوں سے باقاعدہ روکتا ٹوکتا ہے۔ یہ روک ٹوک نہ آپ کو پسند ہے نہ مجھے پسند ہے۔ تو فرمایا بما لا تہوا انفسکم، ایسی بات اگر وہ ایسا رسول آئے جو تمہیں پسند نہ آئے، تمہارے دلوں کو اچھا نہ لگے، استکبرتم، تو تم تکبر میں آ جاتے ہو۔ استکبرتم، تم نے تکبر کیا، کیونکہ احساس ہوتا ہے نا کہ یہ مجھے محسوس کر رہا ہے کہ میں غلط ہوں، نہیں میں غلط نہیں ہوں، میں ٹھیک ہوں، یہ تکبر ہے۔ اپنی ذات کی وجہ سے غلط کو ٹھیک کہنا صرف اس لیے کہ میں کہہ رہا ہوں، یہ تکبر ہے۔ استکبرتم، تو تم تکبر میں آ گئے، ففریقا کذبتم، تو ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا، یعنی رسولوں کے ایک حصے کو تو تم نے جھٹلا دیا، وفریقا تقتلون، اور رسولوں کے ایک حصے یا جز کو یا بعض رسولوں کو تقتلون تم قتل کر دیا کرتے تھے، نبیوں کو۔ رسول تو کوئی قتل نہیں ہوا، لیکن نبی قتل شہید بھی ہوئے ہیں، تم نبیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ مثلا حضرت زکریا کو بنو اسرائیل نے قتل کیا، شہید کیا۔ کس طرح، کس قدر ظالمانہ کیا، آرے سے جس سے لکڑی چیری جاتی ہے ان کے اوپر سے یوں ہی دو حصوں میں تقسیم کیا، انہیں کاٹا گیا۔ اسی طرح حضرت ان کے صاحبزادے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے شہید کیا، بڑی بے دردی سے کیا۔ تو فرمایا انہی رسولوں میں یعنی نبیوں میں تم نے کئیوں کو قتل کیا اور کئیوں کو جھٹلا دیا، قتل نہیں کر سکے تو تم نے انہیں جسٹ ان کو ڈس بلیو کیا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْف، اور یہ کہنے لگے قلوبنا غلف، ہمارے دل تو پیکڈ ہیں۔ غلف، غلف غلاف کی جمع ہے۔ غلاف کہتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں غلاف کعبہ، کعبہ پہ جو کور چڑھاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ غلاف۔ غلف کے معنی ہمارے دل تو کورڈ ہیں۔ اس کے دو معنی نکلتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ نکلتا ہے تم جو باتیں کرتے رہو، ہم نے اپنے عقیدے کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، غلف، ہم پیکڈ ہیں۔ پیک چیز محفوظ ہوتی ہے، ہمارے دل محفوظ ہیں، ہمارا اپنا عقیدہ محفوظ ہے۔ دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، ایک تو محفوظ ہے، دوسرا یہ ہے کہ یار ہم تیری نہیں سنتے، بشک ہمیں غلط سمجھ لو، لیکن تیری بات ہمارے اوپر اثر نہیں کرے گی، تو تب بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم پیک۔ تو دونوں صورتوں میں چاہے اپنے آپ کو اچھا سمجھتے تھے یا برا سمجھتے تھے، دونوں صورت میں کہتے ہیں کہ قلوبنا غلف، ہمارے دل غلاف میں ہیں، کورڈ ہیں، اس لیے ہم تمہاری بات سنیں گے نہیں۔ یعنی مسلمانوں کو کہتے تھے یار ہمیں ٹائم ضائع نہ کرو، ہم نے تمہاری بات نہیں مانی۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، کور نہیں ہے، غلاف یعنی مبارک انداز سے کور نہیں ہے، بل لعنہم اللہ، بلکہ اللہ کی ان پر پھٹکار ہے، اللہ کی ان پر لعنت ہے۔ اچھی باتیں اس لیے اثر نہیں کرتی۔ اثر نہ کرنے کے دو اسباب ہو سکتے ہیں، یا تو خود پہلے محفوظ چیز ہے، یا یہ ہے کہ اللہ کی پھٹکار میں ہے۔ تو فرمایا بل لعنہم اللہ، بلکہ اللہ کی ان پر پھٹکار ہے، لعنت ہے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ یہ پھٹکار اور لعنت بھی ایسے نہیں آ جاتی اللہ کی، یہ اگر اللہ کی پھٹکار میں ہے تو اس کے لیے انہوں نے کفر میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں، بکفرہم، اپنے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، یہی وجہ ہے کہ وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں، بہت کم ہیں ان میں سے جو ایمان لائے، اکثر کافر ہی مر گئے۔
उसके अलावा इनकी एक और आदत भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, फरमाते हैं वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाह, और जब कि जाअहुम उनके पास आ गई, जाअहुम उनके पास आ गई, किताबुम मिन इंदिल्लाह अल्लाह की तरफ से किताब, मुसद्दिक, और वो किताब भी ऐसी आई नहीं आई कि वो कहती है कि जो तुम्हारी किताब थी झूठ बोलते हो, तुम्हारे पास तो कोई किताब ही नहीं आई थी, ऐसी नहीं है। वो किताब मुसद्दिक है, इंडोज कर रही है कि तुम्हारे पास भी अल्लाह की किताब आई थी, यानी तुम्हारी जो तौरात थी वो सच्ची किताब थी। एक तो यूं, एक दूसरा भी है, वो कुरान जो है तौरात को अटेस्ट उसको कर रहा है, इस बात को यकीनी बना रहा है कि तौरात आई थी। कैसे? तौरात सच्ची किताब थी। क्यों? लेकिन मैं कोई बात करूं कि वो ऐसा है और वो ऐसा करके दिखा दे तो मैं सच्चा साबित हो जाऊंगा ना, तो उसने अपने एक्शन से मुझे सच्चा कर दिया ना। तो तौरात ने कहा था कि एक नबी तशरीफ लाएंगे मक्का फारान की वादियों में, और वो यूं होंगे और उन पर अल्लाह ताला अपना कलाम नाजिल फरमाएगा और वो तुमसे गुफ्तगू करेंगे, तो वो सब कुछ सच्चा तो साबित हो गया। तो कुरान ने आकर तौरात को सच्चा कर दिया कि नहीं किया? कर दिया। तो फरमाया तो वलम्मा जाहुम किताबुम मिन इंदिल्लाह, जब उनके पास अल्लाह की तरफ से किताब यानी कुरान आ गया है, मुसद्दिकुन जो तस्दीक कर रहा है, लिमा माहुम उस चीज की जो उनके पास है, उनकी किताब की को सच्चा करार दे रहा है, सच्चा साबित कर रहा है। इसके अलावा वकानू मिन कब्ल, और यही यहूदी जो मदीना में रह रहे हैं, नबी पाक की मुखालफत कर रहे हैं, कानू ये लोग थे, मिन कबलू पहले, यस्तफ्तिहूना फतह की दुआएं करते थे, अलल्लज़ीना काफरू काफिर लोगों पर। इनकी जब जंग होती थी अपने दुश्मनों से तो कहते थे या अल्लाह वो जो तूने वादा किया है ना अपने नबी का कि आना है, बस उसे जल्दी भेज दे ताकि हम इन काफरों से लड़के जीतते रहें। तो फतह की दुआएं करते थे काफरों के खिलाफ। फलम्मा जाअहुम, जब वो नबी तशरीफ ले आए, मा आरफू जिसको उन्होंने पहचान भी लिया, निशानियां भी देख ली थी, हाँ यार ये हैं तो वही, लेकिन मसला ये है कि हमने समझा था कि वो हमारे कबीले से आएंगे, वो तो बनु इस्माइल से आ गए। बस ये एक तासुब था जिसने मानने से उन्हें रोके रखा। फलम्मा जाहुम, फिर जब वो नबी तशरीफ ले आए, मा आरफू जिनको उन्होंने पहचान भी लिया, काफारू भी लेकिन कुफ्र कर बैठे। काफारू भी उस नबी का इन्होंने कुफ्र कर दिया, इनकार कर दिया। फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन, तो काफरों पर अल्लाह की लानत हो, अल्लाह की फिटकार हो, अपने जाती मकासद के लिए नबी का इनकार कर दिया। आखिरी आयत में फरमाया बी समा, बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, बी समा बहुत बुरा है, इश्तरऊ बिही जिसके बदले उन्होंने बेच डाला, अनफुसहुम अपने नफ्स को, अपनी जानों को बेच डाला, यानी तासुब और हसद में आकर जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। तो बुरी है वो कीमत जिसके बदले उन्होंने अपनी जानों को बेच डाला। अन यकफुरू कि वो कुफ्र कर रहे हैं, बिमा अनज़ल अल्लाह उस चीज का जो अल्लाह ने नाजिल किया है, बाग़यन अंदर के जलन की वजह से, बगावत के साथ, सरकशी के साथ बगावत कर रहे हैं अल्लाह के खिलाफ कि अल्लाह तूने नबी वहां क्यों भेजा है, हमारे पास क्यों नहीं भेजा, मेरे खानदान में से नबी क्यों नहीं आया, ये बगावत हुई ना। तो सरकशी करते हुए हसद में आकर उन्होंने उस चीज का इनकार कर दिया जो अल्लाह ने नाजिल किया। तो सरकशी किस चीज से? आई युनज़्ज़िल अल्लाहु कि अल्लाह तबारक व तआला उतारे, मिन फज़ल ही अपने फजल में से, अला मन यशाउ जिस किसी पर चाहे, मिन इबादिही अपने बंदों में से। यानी अल्लाह की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं कि अल्लाह अपनी मर्जी से अपना फजल किस पे उतारे और किस पर न उतारे, ये हमें बताना चाहिए। ये तुम्हारी अथॉरिटी नहीं है, ये अल्लाह की अथॉरिटी चैलेंज की जा रही है। अल्लाह के पास अथॉरिटी है कि जिसको चाहे जब चाहे जैसे चाहे अपने फजल से नवाजे। इसमें आपके लिए और मेरे लिए भी खास सबक है। कभी हमारा एक मुखालिफ होता है, उसे अल्लाह को इज्जत देता है लेकिन हमारे दिल जल उठते हैं, तो इसका मतलब हम अल्लाह को चैलेंज कर रहे हैं। तो भाई उसको कबूल करो, चाहे मेरा दिल माने
یا نہ مانے. فباؤ بغضب علی غضب، اس طرح باؤ وہ مستحق ہوئے، بغضب غضب کے، اللہ کے غصے کے مستحق ہوئے، علی غضب غضب کے اوپر غضب، غضب بالائے غضب، یعنی پہلے بھی ان کے کرتوت بڑے گندے تھے، وہ اللہ کا غضب تھا، پھر جب نبی تشریف لائے اور ان کا انکار کر دیا تو اب اور غضب، یعنی غضب پہ پھر غضب ان کا حق بن گیا ہے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُہین، تو یاد رکھو کافروں کے لیے عذاب ہے مہین. مہین جو ہے یہ اہانت سے ہے، کہتے ہیں فلاں نے میری اہانت کی، اہانت کے معنی بے عزتی کی، یعنی ذلیل کیا، تو مہین کے معنی ذلیل کرنے والا، تو ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب. یہ ہے ان آیات کا ترجمہ. 8 آیات تھیں جو میں نے آپ کو ابھی پڑھائیں. ان میں کچھ الفاظ، اکثر الفاظ تو وہ ہیں جو پہلے گزر چکے، کچھ الفاظ نئے ہیں، وہ میں آپ کو تھوڑا سا ان کی تشریح کروں گا. فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ، یہ پہلے گزر چکا ہے. اور جب ہم نے پکا وعدہ لیا بنی اسرائیل، کس سے لیا؟ کیا لیا؟ کہ لا تعبدون، یہ تعبدو ایگزیکٹ لفظ تو نہیں گزرا لیکن اس سے ملتے جلتے گزرے ہیں. جب ہم نے کہا تھا ایاک نعبد، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، تعبدو تعبدون، ہم نے بنو اسرائیل سے وعدہ لیا کہ لا تعبدون، تم سب عبادت نہیں کرو گے، کرتے ہو یا کرو گے، لا تعبدون تم سب عبادت نہیں کرو گے، الا اللہ، اللہ کے معنی کیا ہے؟ سوائے، مگر، اللہ، اللہ کے، لا تعبدون الا اللہ، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، لا الہ کوئی معبود نہیں، الا اللہ سوائے اللہ کے، الا اللہ سوائے اللہ کے. تو وعدے کا ایک پوائنٹ تو یہ تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. دوسرا پوائنٹ تھا معاملات کے بارے میں، وہ کیا تھا؟ وبالوالدین، والدین والد سے ہے، والد کہتے ہیں ماں کو، باپ کو، والد کے معنی پیدا کرنے والا. تو بظاہر دنیا میں جو ہماری پیدائش ہوتی ہے تو پیدا کرنے والا باپ ہوتا ہے اور ماں ہوتی ہے، بلکہ اصل میں والد ماں ہوتی ہے، ماں اور باپ، تو دونوں اکٹھے ہو جائیں تو والدین. عربی میں تثنیہ بنانے کا طریقہ ہے کہ لفظ کے آخر میں یا نون اٹیچ کریں، لیکن یا سے پہلے والا جو حرف ہے والد کا، جو آخری دال ہے، اس پہ زبر لگا دو، والدین. اور اگر زیر لگا دیں تو جمع بن جاتا ہے، والدین اگر ہوتا ہے. والدین دو والد، دو والد سے مراد کون ہوتے ہیں؟ ماں باپ. ہم نے یاد رکھیے گا والدین جب بھی آئے گا تو اس میں سب سے پہلے اصولاً ماں آئے گی، دوسرے نمبر پہ باپ، پہلے نمبر پہ ماں ہوگی. فرمایا وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کر، حسن سلوک پیش کر. یہ نہیں کہ میری ماں نے مجھے ایسا کہا تو پھر میں بھی ایسا کہوں گا، نو. اگر اس نے تمہیں ایسا کہا ہے تم ایسا نہیں کہو گے. اگر اس نے ایسا کیا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، ماں ہو کر اس نے ایسا کیا تو میں بھی تو ایسا کر سکتا ہوں، نو، تم ویسا نہیں کر سکتے. احسانا، بہتر پوزیشن میں تم نے عمل کرنا ہے، بیٹر رسپانس دینا ہے، بیٹر رسپانس. وذل قربا، پہلے تو ماں باپ ہے اصل میں، اس کے بعد تمہیں بیٹر رسپانس ہی دینا چاہیے ہر اپنے قریب کو. رشتہ دار سب سے زیادہ قریبی ہیں، وہ تو بچپن سے، پیدائش سے لے کر موت تک قریبی ہوتے ہیں اصولاً. اس کے بعد آپ کے کلاس فیلوز بھی آپ کے قریبی ہیں، جب تک وہ آپ کے قریب بیٹھے ہیں، اس کو تنگ آپ کے قریب بیٹھنے کی وجہ سے نہیں ملنا چاہیے. ان کے ساتھ اگر اس نے ایسا کیا ہے تو آپ اس سے بیٹر رسپانس دیں، آپ برابر کا بدلہ نہ لو، بہتر. والیتاما، اور خاص طور پہ جن کا تم نے خیال رکھنا ہے وہ یتیم ہے، کیونکہ اس کا پیچھے پوچھنے والا کوئی نہیں نا، اس لیے اس کو کہتے ہو اس کو تو میں بتاؤں گا نا، اس کا تو نہ ادھر نہ دائیں کوئی نہ بائیں کوئی نہیں، جس کا سہارا کوئی نہیں، اس کا سہارا اللہ ہوتا ہے، لہذا اللہ کا لحاظ رکھو. والمساکین، اور مجبور طبقہ، معاشرے کا محتاج طبقہ. وقولو، یہ بھی پہلے گزر چکا، کل سے، کل کے معنی کیا ہے؟ آیا تھا نا وقولو حطہ، پیچھے سبق گزرا تھا، وقولو حطہ، کہ جب گاؤں میں داخل ہو تو کہتے رہو حطہ،
اے اللہ گناہ بخش دے. وقولو اور تم کہو للناسی لوگوں کو، اور لوگوں سے باتیں کرو حسنن اچھی. بری باتیں نہ کیا کرو، گندی باتیں نہ کیا کرو، اچھی باتیں. ایک تو ہے گندی باتیں، ویسے گندی باتیں. دوسرا کیا ہے کسی کا دل توڑنے والی بات، وہ بھی گندی ہوتی ہے. بے شک اچھی ہو لیکن اگر کسی کا دل آپ خواہ مخواہ میں توڑ رہے ہو تو یہ بھی بری ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا میرے بھائی، بنو اسرائیل کا ہمیں سنایا جا رہا ہے لیکن ہمیں سنایا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے بنو اسرائیل کے ساتھ تھا، مطلب یہ ہے کہ تم بھی اس کو فالو کرو گے ورنہ تمہارا حشر بھی وہی ہوگا. اللہ کسی قوم کا کوئی ایسا نہیں ہے، اللہ رشتہ دار کسی کا نہیں ہے کسی کا رشتہ دار. اللہ کا نہ بیٹا ہے، لم یلد ولم یولد، نہ بیٹا ہے نہ ہی باپ ماں ہے. تو جس کا نہ ماں باپ ہو نہ ہی بیٹا بیٹی ہو تو اس کا کوئی رشتہ دار ہو سکتا ہے؟ تو مسلمان بھی اللہ کے رشتہ دار نہیں ہے. سن لو، مسلمان کہنا اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ میں پڑھتا ہوں میں کامیاب ہو جاؤں گا، نہیں. لا الہ الا اللہ کہنا نہیں، اس کے تقاضوں پہ عمل کرنا ہے. تو وقولوا للناس حسنا، آپ کو بھی حکم ہے، مجھے بھی حکم ہے، ہم سب کو حکم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. یہ سارے لفظ گزر چکے اس لیے میں تیزی سے نکل رہا ہوں. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم پھر گئے، یہ بھی گزر گیا. تولا سے تولا کے معنی پھر گیا. تولیتم تم سب پھر. الا مگر قلیلا منکم، تم میں سے بہت تھوڑے. وانتم، ارے تم تو ہو ہی، انتم تم سب، وانتم جبکہ تم سب ہو ہی. کیا ہو؟ تمہاری خصلت یہ بن گئی ہے، تمہاری سرشت یہ بن گئی ہے کہ تم معرضون ہو. معرض آپ نے اردو میں لفظ سنا ہوگا، اعراض کرنا، منہ موڑ لینا. یار میں نے ان سے بات کی، وہ میری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، انہوں نے تو اعراض کیا. یہ پرانی اردو میں آپ کو ملے گا، اعراض کیا. اعراض کرنے کے معنی ہے منہ موڑ لیا، بات سنی نہیں، توجہ ہی نہیں کی. توجہ نہ کرنے کو عربی میں کہتے ہیں، اور اردو میں کہتے ہیں اعراض کرنا. وانتم موردون، اور تم تو ایسی چیزوں سے بے توجہی برتتے ہو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ، یہ تسفکون بھی پہلے اس کی مختلف شکل میں آیا تھا. صفا کا یسفکو، جیسے فرشتوں نے نہیں کہا تھا اللہ تعالیٰ کو اے اللہ اس میں وہ بنا رہا ہے جو کہ خون کرے گا. تو وہی وہ وہاں بھی آیا تھا، یہاں بھی آ رہا ہے لا تسفکون، کہ تم نہیں بہاؤ گے دماءکم اپنے خونوں کو. دماء دم کی جمع ہے، دم کے معنی خون، دماء خونوں کو. اور کم یاد آ رہا ہے، دماءکم تم سب کا خون. ولا تخرجون، یہ بھی اخراج سے ہے، ابھی اخراج کا لفظ بھی آئے گا. اخراج کے معنی نکالنا، اخراجہ نکال دیا فعل ماضی ہے، اور یخرجو فعل مضارع ہے، وہ نکالتا ہے. اور تخرجو تو نکالتا ہے، اور پھر وام نون اینڈ پہ آیا تخرجون، تم سب نکالتے ہیں یا نکالو گے. ولا تخرجون، اور تم نہیں نکالو گے انفسکم اپنے آپ کو، مراد ہے اپنے لوگوں کو. من دیارکم اپنے گھروں سے. یہ دیارکم کا کم تو آپ کو پتہ ہے، دیار کا بتا دیتا ہوں. دیار جو ہے یہ دار کی جمع ہے، دار. دار کے معنی ہے گھر. عربی کا جو لفظ دار ہے اس کے معنی کیا ہے؟ گھر. جیسے کہتے ہیں دار العلم یعنی علم کا گھر، دار الخلافہ خلافت کا گھر، مرکز. دار الامان امان کا گھر، دار السلام. ماشاء اللہ. من دیارکم تمہارے گھروں سے. ثم پھر اقررتم، یہ تو آپ کو چل گیا اقررتم کے معنی ہو گئے تم سب نے. اقرارہ کا معنی بھی آپ کو آتا ہے، اردو میں ہوتا ہے میں نے اقرار کیا. اقررتم تم نے اقرار کیا، پھر تم سب نے اقرار کیا. وانتم اور تم سب ہو تشہدون، شہادت سے ہے. شہید کا جو اصل معنی ہے وہ ہے گواہ. اس کو ہم شہید اس لیے کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں فوت ہو جاتا ہے، جسے قتل کر دیا جاتا ہے، اسے ہم اس لیے شہید کہتے ہیں کہ اس نے اپنی جان کھو کر گواہی دی کہ اللہ ایک ہے. کیونکہ جو بندہ کسی کے لیے جان دے رہا ہے اس کو مان رہا ہے، تو اس نے باقاعدہ گواہی دے دی اپنے خون سے، اس لیے ہم اس کو شہید کہتے ہیں. تو شہید کے اصل معنی ہوتے ہیں گواہ. شاہدہ وہ گواہ ہوا، یشہدو وہ گواہ ہوتا ہے، تشہدو
تشہدون وانتم تشہدون، اور تم سب گواہ ہوتے ہو، گواہ ہو، ثم انتم ہؤلاء، پھر تم ہی تو وہ لوگ ہو، ایسے لوگ تم ہی تو ہو، تقتلون، تم سب قتل کرتے ہو، انفسکم، اپنے جانوں کو، وتخرجون فریقا، اور تم نکالتے ہو ایک گروہ کو، منکم، اپنوں میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے۔ اس کے پیچھے ایک واقعہ، تھوڑی سی گفتگو ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے، آپ کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے تو وہاں اسلام نہیں تھا نا جی، اس سے کچھ عرصہ پہلے، 2 سال پہلے اسلام پھیلنا شروع ہوا، 2-3 سال پہلے۔ اس سے پہلے وہاں 2 قسم کے لوگ تھے، مشرک تھے، جن کے 2 بڑے بڑے قبیلے تھے جو بعد میں اللہ کے فضل سے مسلمان ہو گئے، اب تو ہم انہیں اچھے نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن اس وقت وہ مشرک قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ اور یہودیوں کے بڑے بڑے قبیلے تھے، بنو نبیر اور بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ ان میں سے کچھ جو یہود کے قبیلے تھے وہ بنو اوس کے ساتھ تھے، مشرکوں کے قبیلے دوست تھے ان کے، اور کچھ قبیلے خزرج کے دوست تھے۔ تو یہ جب آپس میں لڑائی کرتے تو جو اوس کے قریب والے قبیلے ہوتے، وہ جو خزرج کے قریب کے قبیلے ہوتے، ان سے دوست قبیلے ہوتے، ان کو مارتے اچھی طرح، ان کے ساتھ مل کے اپنے ہی یہودیوں کو ٹھیک ان کی ٹھکائی کرتے۔ دونوں جو یہود کے قبیلے تھے وہ آپس میں لڑتے، ان کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ مل کر، تظاہرون علیہم، آیا ہے نا، تم ان کی سپورٹ کرتے تھے اپنے دشمنوں کی، کیونکہ مشرک باقاعدہ تو مذہب والوں کا دشمن ہوتا ہے، تو تم اپنے دشمنوں کے ساتھ مل کر اپنے یہودیوں کی تم ٹھکائی کرتے تھے، انہیں قتل بھی کرتے تھے، ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر کے ان کو بے گھر بھی کرتے تھے۔ لیکن جب پہلے کر لیتے تھے، غصے اتار لیتے تھے، جب وہ اللہ کے نام پہ اور اپنے نبی کے شریعت کے تقاضے کے ساتھ اپیل کرتے تھے کہ یار یہ تمہارے یہودی ہیں، بے گھر ہوئے ہیں، ان کے فنڈ دو تاکہ ان کو گھروں میں بسایا جائے، تو پھر بڑے بڑے فنڈ دیتے تھے جس سے ان کو سپورٹ دیتے تھے۔ تو کہتے ہیں جی کیا کریں، ہماری تورات میں حکم ہے کہ جب تمہارا یہودی کوئی بے گھر ہو تو اس کے گھر کا انتظام کرو، تو ہم اس لیے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں، تو ہم نے تو قتل سے بھی منع کیا تھا، ہم نے تو انہیں نکالنے سے بھی منع کیا تھا، انہیں بے گھر کرنے سے بھی منع کیا تھا، اس وقت تمہیں حیا نہیں آئی، تو کچھ پہ عمل کرتے ہو، کچھ پہ عمل نہیں کرتے، تو تمہارا انجام کیا ہو؟ یہی ہوگا، 2 انجام بتائے، دنیا میں اور آخرت میں۔ دنیا میں کیا بتایا؟ خزی، رسوائی تمہارا مقدر ہے یہودیوں جب تک تم ایسا کرتے رہو گے، خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن تمہیں سخت ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ تو وہی بات ہے جس کو یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا من دیارہم، ان کے گھروں سے، تظاہرون، تم ایک دوسرے تم سپورٹ کرتے ہو، علیہم، ان کے خلاف، یعنی اپنے ہی یہودی بھائیوں کے خلاف تم سپورٹ کرتے ہو، بالاسم، گناہ کے ساتھ، والعدوان، اور زیادتی کے ساتھ، وہیں یاتوکم، اور اگر تمہارے پاس وہ آتے ہیں، اسارا، اسارا جو ہے یہ اسیر کی جمع ہے، اسیر کہتے ہیں قیدی کو، تفادوہم، تو تم ان کے فدیے دیتے ہو، وہوا، جب کہ وہ محرم، حرام تھا، محرم، حرام تھا، علیکم، تمہارے اوپر، اخراج، نکالنا، ہم، ان کا، افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم ایمان لاتے ہو کچھ کتاب پر، وتکفرون ببعض، اور کچھ کتاب کا انکار کرتے ہو، فما جزاء، تو کیا بدلہ ہوگا، من، جو، یفعلوا، یفعلوا کے معنی وہ کرتا ہے، تو من یفعلوا کے معنی کیا ہوگا، جو کرتا ہے، ذالک، ایسا، منکم، تم لوگوں میں سے، تو کیا بدلہ ہوگا اس کا جو ایسا کرے گا، کہ کچھ پر ایمان لائے، کچھ باتیں مانے، کچھ باتیں نہ مانے۔ یاد رکھیے دین جو ہے یہ پارشل ماننے کا نام نہیں ہے، دین کیا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین پر عمل کرو۔ فرمایا تم نے پارشلی ایمان لائے تم لوگ، تو پھر یاد رکھو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، الا، یقیناً یہی ہوگا کہ خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی ہوگی، خزی، خزی یاد رکھ لیں، رسوائی، ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن، یردون، رد سے ہے، رد کے معنی لوٹانا، یردو، وہ لوٹایا جائے گا، یردونا، وہ لوگ لوٹائے جائیں گے۔ اللہ نے انہیں یہ نہیں کہا تردونا، تم لوٹائے جاؤ گے، کیونکہ اگر تم لوٹائے جاؤ گے تو ہو سکتا تھا یہ فیصلہ صرف انہی کے بارے میں ہوتا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کلیہ بیان کر رہا ہے،
قانون بیان کر رہا ہے کہ جو ایسا کرے یردون، جو بھی اس قانون پر پورا اترے گا وہ لوٹایا جائے گا الی اشد العذاب، سخت ترین عذاب کی طرف۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ فرمایا اولئک الذین اشتروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، بالآخرتی، آخرت کے بدلے۔ فلا، تو نہیں، یخفف، خفیف کیا جائے گا، کم کیا جائے گا، کوئی کمی نہیں کی جائے گی، عنہم، ان سے، العذاب، عذاب کی، عذاب کم نہیں کیا جائے گا ان لوگوں کا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کو کوئی سپورٹ دی جائے گی۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، وَقَفَّيْنَا، قفا سے ہے، قفا کے معنی کسی کو بھیجا پھر اس کے پیچھے کسی اور کو بھیج دیا تو یہ قفا ہے، کسی کے پیچھے کسی کو کر دیا قفا، اس کو اس کے پیچھے کر دیا، قفینا، ہم نے پیچھے کر دیا، یعنی پیچھے بھیجے، من بعد ہی، اس کے بعد، یعنی موسیٰ کے بعد، بالرسل، کئی رسول، وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو البینات دی۔ بینہ کہتے ہیں واضح دلیل کو، اس کی جمع ہے بینات، تو ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح دلیلیں دی۔ کتنی واضح دلیلیں تھیں؟ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، واضح دلیل ہے کہ یہ ایسے نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی قدرت سے ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد ابھی پنگورے کا بچہ تھے کہ انہیں بولے باقاعدہ گفتگو کی، یہ اللہ کی قدرت سے ہو سکتا ہے، یہ روٹین میں نہیں ہو سکتا۔ پھر کسی مردہ کو کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، وہ کھڑا ہو جاتا تھا، یہ اللہ کی قدرت سے ہوا، تو اللہ نے واضح نشانیاں دی۔ پھر ان پر انجیل کتاب جو نازل ہوئی وہ بھی اللہ کی قدرت۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، پھر ہم نے ان کو روح قدس کے ذریعے سے سپورٹ دی، تو فرمایا افکلما، اے بنو اسرائیل، تو جب کبھی بھی جاءکم، تمہارے پاس کوئی رسول آیا، رسول، کوئی بھی رسول تشریف لائے، بما لا تہوا، جو تمہارے ہوا کے مطابق نہیں تھے، ہوا کے معنی ہوتے ہیں عربی میں خواہش، ہم سب اپنی خواہشوں کے غلام ہوتے ہیں، تو یہ ہوا کے غلام، عربی میں ہوا کے معنی خواہش کے ہیں۔ ما لا تہوا، جس کی خواہش نہیں رکھتے تھے، پسند نہیں کرتے تھے، انفس، تمہاری جانیں، تمہارے، یعنی تمہارے دل جس رسول کو پسند نہیں کیا، تمہارے دلوں نے، تمہارے خواہشات نے، استکبرتم، تو تم لوگوں نے تکبر کیا، جب تکبر کیا تو پھر تم نے عمل کیا کیا، ففریقاً، تو ایک گروہ کو، نبیوں کے ایک گروپ کو، کذبتم، تم نے جھٹلایا، وفریقاً تقتلون، اور ایک گروپ کو تم قتل کر دیا کرتے تھے، اور اس پہ کہتے یہ تھے، وقالو، اور کہنا یہ تھا، قلوبنا غلف، ہمارے دل تو کورڈ ہیں، بڑے غلاف چڑھے ہوئے مقدس ہیں، بل لعنہم اللہ، بلکہ اللہ کی لعنت ہے ان پر، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون، یہی وجہ ہے، اللہ کی لعنت کی وجہ سے یہ ایمان کم لاتے ہیں، اگر اللہ کی رحمت ہوتی تو سب ایمان لے آتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی کتاب، اور جب کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی ہے، مصدقن، جو تصدیق کر رہی ہے، لما معہم، جو کچھ ان کے پاس ہے، جو ان کے ساتھ ہے، اس کی تصدیق کر رہی ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، جبکہ یہ لوگ پہلے فتح کی دعا کیا کرتے تھے، کامیابیوں کی دعا کرتے تھے، عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کے خلاف۔ یہ جو علی آتا ہے نا، اس کے معنی عام طور پہ پر بھی ہوتے ہیں اور کسی کے خلاف بھی ہوتے ہیں، تو یہ کافروں کے خلاف اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے اس رسول کی تشریف آوری سے پہلے۔ فلما جاءہم، پھر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لا چکے، ما، جن کو، عرفو، انہوں نے پہچان لیا، کفروا بھی، پھر ان کا کفر کر دیا، فلعنت اللہ علی الکافرین، تو ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہو۔ بھی سمجھتا رہو، بہت برا ہے جو انہوں نے بیچ دیا ہے اپنے آپ کو، جس کی وجہ سے اپنے آپ کو اپنی خواہشوں کے ہاتھوں بیچ دیا، اور پھر کہاں تک کیا کام؟ خواہشات میں کبھی ہوتا ہے کہ بندہ چھوٹی سی برائی کرتا ہے، پھر خواہشات کے نتیجے میں بندہ کبھی بڑی برائی کرتا ہے۔ ان بے وقوفوں نے تو خواہشات کی پیروی میں کفر کر دیا، ان یکفروا، کہ انہوں نے کفر کر دیا، کس چیز کا؟ بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، اللہ نے نازل کیا، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانتے، کیوں؟ بغیان، بغاوت کی روش پر، بغاوت کس چیز سے؟ ان ینزل اللہ من فضلہ،
اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اتارے علی من یشاء، جس پر چاہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. اللہ نے اپنے بندوں میں سے جس پر فضل کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کو اعتراض ہے کہ ان پہ کیوں ہوا. علی من یشاء، اللہ جس پر چاہے، اللہ کی مرضی ہے، لیکن ان کے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے یہ بغاوت میں آ گئے. فباؤ، تو یہ پلٹ آئے یا مستحق ٹھہرے، بغضب، غضب کا، یعنی اللہ کے عذاب اور غصے کا کہ مستحق ٹھہرے، علی غضب، غضب کے اوپر. پہلے ان پر اللہ کا غضب تھا کہ ان کے کرتوت گندے تھے، اب مزید غضب کے مستحق ہو گئے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا بھی انکار کر دیا. آخر میں فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، تو ان کافروں کے لیے اہانت والا، ذلت والا عذاب ہے. یعنی ان کو عذاب صرف جہنم کی صورت میں نہیں ملے گا، ذلیل کرنے والا عذاب بھی ملے گا، یہ ذلیل بھی ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے عذاب سے محفوظ رکھیں، اور یہ عذاب سے محفوظ ہونے کا طریقہ اللہ نے بتا دیا کہ ایسے کرتوتوں سے بچو جو کرتوت انہوں نے کیے یا وہ کر رہے ہیں.